علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی. چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے. ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی ہے اور کچھ صحیح آ گئی ہے، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں. یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کے رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی. درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے. درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا. علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے. لیکن بعض مقامات پہ درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے، جس طرح باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور جگہ اور جو ہے وہ احوال ایسے ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا. باقی درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو، ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان تھکتا نہیں، اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے. دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا. حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا. علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے، چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود کے محتاج ہے. بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا. جب کائنات کو خلق وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا. تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی. ایک وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں، صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی. اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں، کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں، تیرے بچوں کی خیر، تیرے والدین کی خیر، جہاں دادے پردادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں. تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی، تیری جد کی خیر، تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے. تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تو اس کے محبوب کی خیر مانگو، اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے 10 رحمتیں جھولی میں ڈال دے گا. حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق،
وبراۃ من النار، اور جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے، دوزخی بھی نہیں ہے، یہ نہ منافق ہے اور نہ دوزخی ہے، نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن جس مرتبے پر شہداء کو ٹھہرائے گا اسی مقام پہ درود پڑھنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، فرماتے ہیں یہ اشرا مبشرہ سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی بھی یہی ہیں، 1,44,000 صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن حضور گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی سے نکلے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تتبع میں، حضور کی اتباع میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، حتی داخل نخلا، یہاں تک کہ کھجوروں کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما ہو گئے، میں بھی اس باغ میں حضور کے پیچھے چلا، میں نے کیا دیکھا، حضور نے سجدہ فرمایا، فاطال السجود، اور سجدہ اتنا لمبا تھا، حتی خفت او خشیت ان یکون اللہ قد توفی او قبضہ، مجھے ڈر لگا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کہ حضور نے سر انور رکھا سجدے میں پھر اٹھا ہی نہیں رہے تھے، تو میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں حضور کا وصال نہ ہو گیا ہو، حضور علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ نہ کر گئے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ کالا فجے تو انظر فرفع راسہ، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک حضور نے سر انور اٹھا لیا، فقالا مالک یا عبد الرحمن، تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا، میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی، حضور نے سر اٹھایا اور مجھے اس حالت میں دیکھا، کہا کہ اے عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا فذکرت ذلک لہ، جو مجھے ہوا تھا میں نے وہ بتا دیا، میں تو ڈر گیا تھا، چونکہ صحابہ کی زندگی ہی تو حضور کے نام سے تھی، اور آقا کریم کی زندگی کے ساتھ اور حضور کی حیات کے ساتھ ہی تو وہ جیتے تھے بلکہ اڑتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جو میرے پہ بیتی تھی نا، جو میری حالت ہوئی تھی، میں نے صاف صاف عرض کی حضور میں تو بہت پریشان ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا فقالا ان جبرائیل علیہ السلام قال لی، سنو کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول، کہ حضور میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ رب کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ ذرا دیکھیے لفظ، حضور فرماتا ہے میں کیوں سجدے میں گیا تھا، سنو اے عبد الرحمن ابن عوف واقعہ کیا ہوا، میں اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ کہا میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھے رب کا سندیشہ دیا، پیغام دیا کہ محبوب آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پہ درود پڑے گا میں رب ہو کے اس پہ درود پڑھوں گا، اور جو آپ کا امتی آپ کو سلام کہے گا میں رب ہو کے اس کو سلام کروں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں فسجدت للہ شکرا، تو پھر میں سجدہ نہ کرتا، پھر میں شکر کا سجدہ نہ کرتا، اور میرا سجدہ لمبا نہ ہوتا، کہ اتنا کرم ہوا کہ میرا اگر غلام مجھ پہ درود بھیجے تو رب اس پہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کرم نوازیاں اس شخص پر کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ من
دیدار عطا کرنا، میں قبر تیری گھبرانا جب تنہا، امداد میری تم آ جا رسول اللہ، امداد میری تم آ جا رسول اللہ۔